اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حسب سابق حاضر ہیں احساس رمضان 2022 کی خصوصی اپیل کے ساتھ، اور اس پیغام کے ساتھ کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ وہ ادارہ ہے کہ جو ایک ایسا فلاحی و رفائی ادارہ ہے کہ جو خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہے، اور اس یقین کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پوری دنیا میں وہ لوگ آگے آ کر اپنا کردار ادا کریں احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر، کہ جو مخیر ہیں، صاحب استطاعت ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق بخشی ہے اور یہ استطاعت بخشی ہے کہ وہ اپنے بہت سے وافر مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ اور اس کے بندوں کے لیے پیش کریں۔ اور یقین جانیے کہ آپ جو پیسہ، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، در حقیقت وہ مال آپ اللہ رب العزت کو بطور قرض حسنہ پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنی انتہائی محبوب شے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور تحفہ، بطور صدقہ، بطور فطرہ، بطور زکوٰۃ، جو جس طریقے کے ساتھ آپ اپنی اس نیکی کو پیش کر سکتے ہوں، وہ مال کہ جو آپ کو انتہائی محبوب ہو، وہ شے کہ جو آپ کو انتہائی محبوب ہو، آپ اسے اللہ اور اس کے بندوں کے لیے اور اس کے بندوں کی بہتری کے لیے اسے وقف کریں۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے اپنا حصہ اور توشہ احساس ٹرسٹ کے لیے وقف کرتے ہیں، اسے دیتے ہیں، یا اگر آپ دور حاضر کا جدید کنواں جسے کہا جاتا ہے، پانی کا ہینڈ پمپ، اگر آپ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور بالخصوص اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے دست بستہ درخواست کر رہے ہیں کہ احساس ٹرسٹ حسب سابق ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان دسترخوان افطار کا اہتمام کرنے جا رہا ہے۔ اور گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ 125 افراد کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان میں، لیکن اس سال 300 افراد کے لیے یہ دسترخوان افطار سجایا جائے گا، کہ جہاں پر اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے بندے افطار کریں گے، اور اس وقت وہ جتنی دعائیں مانگیں گے وہ ایک ایک دعا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حق میں قبول و مقبول ہوگی۔ اس حوالے سے ہمیں آپ کی مالی مدد و معاونت درکار ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہوں پر پرسن، تو 5 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $8 میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ فدیہ اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $240 میں آپ فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ اگر آپ ایک ماہ کے لیے ادا کرنا چاہتے ہوں تو 300 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $480 میں آپ کفارہ ایک ماہ کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ افطار کی اپیل آپ سے کی جا رہی ہے۔ دسترخوان افطار کے حوالے سے ہم آپ سے عرض گزار ہیں، اس وقت بالخصوص 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $240 میں آپ دسترخوان افطار کا اہتمام کروا سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے، تو بھی حضور نے یہی فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، انہیں بھی کہ جن سے تم شناسا ہو، اور انہیں بھی کہ جنہیں تم نہیں جانتے، جن سے تمہاری
کوئی قرابت داری نہیں ہے، جن سے تم شناسا نہیں ہو۔ تو ناظرین گرامی، آپ اس حوالے سے ضرور احساس ٹرسٹ کے ساتھ اپنا کردار ادا کیجئے۔ عیدی اگر آپ دینا چاہتے ہوں بچوں کو، کہ جو پاکستان کے طول و عرض میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں، دیہات میں ایسے خاندان آباد ہیں کہ جو زندگی کی بنیادی سہولیات سے ہمیں محروم نظر آتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے آپ کی عیدی بہت معنی رکھتی ہے۔ 75 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 95 US ڈالرز میں آپ بچوں کو عیدی بھی عنایت کر سکتے ہیں۔ رمضان راشن پیکج اگر آپ تیار کروانا چاہتے ہوں، 85 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 95 US ڈالرز میں آپ اس راشن پیکج کو بھی تیار کروا سکتے ہیں، کہ جس میں وافر راشن ہوتا ہے، اتنا راشن ہوتا ہے کہ 4 سے 5 افراد پر مشتمل خاندان اسے ایک ماہ بآسانی استعمال کر سکتا ہے، کہ جس میں آٹا ہے، دالیں، چاول، چینی، پتی، بیسن اور خشک دودھ وغیرہ جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس پیکج میں شامل ہوتی ہیں۔ میں مزید بھی ان تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آج کے اس پینل میں شامل اپنے مہمانان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و معتبر مذہبی اسکالر، اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کو نوازا ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی وقیع المطالعہ شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست خاص میں آپ کو۔ اور ساتھ ہی میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے دو ایسی ثناخواں شخصیت کے ثناخوانی کے حوالے سے جو لوگ ذوق و شوق رکھتے ہیں وہ اس حوالے سے یقیناً آگاہ ہیں اور ان کو جانتے ہیں، ان کے انداز ثناخوانی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ دو آوازیں جب یک آواز ہو کر حضور کی بارگاہ میں مدح سرا ہوتی ہیں تو سننے والوں کی سماعتوں پر بہت ہی گہرا اور خوشنما تاثر قائم کرتے ہیں۔ جناب محمد انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم صاحب، السلام علیکم حضرت، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کی احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن میں، اور حمد باری تعالیٰ سے ہم آج کی اس نشست خاص کا آغاز کرتے ہیں آپ کی خوبصورت آوازوں میں۔ بسم اللہ۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے لوگوں تیری شان جل جلالہ اور تیری قدرت کا شمار کیا اور تیری وسعت کا حصار کیا تیری قدرت کا شمار کیا تیری وسعت کا حصار کیا تو ہی عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ اور تیرا فیض عمیم ہے اور تو ہی میرا رب کریم ہے تیرا فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب
جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ اور جسے چاہے تو وہ خلیل ہے اور جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے جسے چاہے تو وہ خلیل ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کی سنتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون محروم ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے کون مقبول ہے کون محروم ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے اور حضرت پیر نصیر الدین نصیر گلڑوی رحمت اللہ علیہ مقطع میں فرماتے ہیں کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے ناظرین گرامی قدر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں احساس ٹیلی تھون براہ راست اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم آپ سے دست بستہ درخواست کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو غریب ہیں مسکین ہیں نادار ہیں بالخصوص معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے وہ لوگ کہ جو صریحتاً سفید پوش ہیں جو کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے ان کی مالی مدد و معاونت کرنے کے لیے ہم آپ سے ملتجی ہیں آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبرز آویزاں ہیں آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ڈونیشنز کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آویزاں ہیں آپ اپنے ڈونیشن آن لائن بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں میرے ساتھ آج کی اس نشست خاص میں تشریف فرما ہے معروف و معتبر عالم دین علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ علامہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آغاز ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رخ کرتے ہوئے کریں یہ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گزارا کرتے تھے
اور خدمت خلق کا جو جذبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو منتقل فرمایا ہے، حضور نے اسے خود کس طور پر اپنے اوپر امپلیمنٹ فرمایا اور کس طرح سرکار کا دریائے رحمت ماہ رمضان میں جوش پر رہتا اور لوگوں کی مالی مدد و معاونت، لوگوں کی خیر خواہی حضور نے ذاتی طور پر کس طرح فرمائی؟ کیا کہیں گے؟ حضور رمضان کیسے گزارتے بالکل تھے؟ رمضان المبارک ابھی آیا بھی نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے استقبال رمضان، انتظار رمضان، اہتمام رمضان، یہ سیرت النبی میں نظر آتا ہے۔ واہ، ایک دعا ہے سرور کون و مکان کی، اس دعا میں رمضان المبارک کا اہتمام شامل ہے کہ آقا دو جہاں نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، سبحان اللہ، ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ سبحان یعنی رجب کا چاند نظر آنے سے انتظار رمضان شروع ہو جاتا، اور رجب اور شعبان میں برکت کی حضور نے دعا کی، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ رجب اور شعبان خصوصی برکت کے مہینے ہیں، سبحان کیونکہ اللہ، حضور کی دعا سبحان ہے۔ اللہ، جی جی بے شک، رمضان المبارک کا حضور انتظار فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا کیونکہ مقصد تقوی ہے، اور آقا دو جہاں کی تمام جو رمضان کی معمولات ہیں ان تمام کے اندر تقوی کے حصول کا ایک نظام موجود ہے۔ یعنی یہ کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھ سے روزہ شکستہ ہو گیا، اس کا کفارہ۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، یعنی پہلا اس میں حکم یہ تھا، لیکن اب کیونکہ غلاموں کا رواج نہیں ہے لہٰذا یہ پہلا حکم بیان نہیں ہوتا، صحیح، غلام آزاد کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو غلام ہی نہیں۔ جی، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر غلام نہیں ہے تو پھر اس طرح کرو کہ 60 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ حضور 60 روزے رکھنے کی میرے جو جسم ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا صحیح، مسلسل۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ صحیح، اس نے کہا کہ میرے تو اپنے گھر کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، میں کہاں سے مساکین کو کھانا کھلا سکوں گا۔ ابھی اتنا مکالمہ ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص کھجوروں کا تھال لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے ہدیہ قبول فرمایا، اور ہدیہ قبول فرمانے کے بعد اب وہ شخص جس سے مکالمہ ہو رہا تھا اس سے کہا کہ یہ کھجوروں کا تھال تم لو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جو تمہارے علاقے میں سب سے غریب گھر ہو یہ کھجوریں اس گھر میں دے دو، وہ لوگ یہ کھجوریں کھا لیں گے، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، تو سبحان اللہ، صحابی نے کھجوروں کا تھال پکڑا۔ اب اس میں یہ بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ انہوں نے کھجوروں کا تھال پکڑا اور عرض کرنے لگے حضور جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کا سب سے غریب گھر بھی میرا ہی ہے، سب سے غریب گھر میرا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اپنے ہی گھر لے جاؤ، کیا کہنا، سبحان تم اللہ، اس کو کھا لو، تمہارے بیوی بچے کھا لیں، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کے پیچھے ایک جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کھلانا کتنا اہم ہے، جی بے شک، کسی کو کھلانے کا انتظام کرنا کتنا اہم ہے۔ جی، اللہ کے حضور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو کھلایا جائے تو اس سے وہ جو کفارہ ہے وہ اس شخص کے لیے، اور یہ حکم اس شخص کے لیے تھا، یہ عمومی حکم نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے خاص تھا، کیونکہ علماء کا کام ہوتا ہے شریعت کو پہنچانا۔ جی، آقا دو جہاں شریعت ساز ہیں، اللہ وہ اکبر، جس کے لیے جو چاہیں حکم فرما دیں، جس کے لیے جو حکم فرما دیں اس کے لیے وہی شریعت جملہ ہے۔ ارشاد فرمایا، شریعت ساز ہے، بالکل شریعت ساز ہے، آپ کا کہا ہوا شریعت ہے، اللہ، جس کے لیے آپ جو فرما دیں وہ شریعت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حد یہ ہے کہ اگر دو آدمی حضور کے سامنے ہوں، ایک سے حضور کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور دوسرے سے حضور کہیں کہ بیٹھ جاؤ، جس کو بیٹھنے کا حکم دیں اس کے لیے کھڑا ہونا حرام ہے، اللہ اکبر، اور جس کو کھڑے ہونے کا حکم دیں اس کے لیے بیٹھنا حرام ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ جو حضور کی زبان اتباع سے رسول لازم ہے، اتباع رسول، سبحان اللہ، سبحان آقا دو جہاں نے کھانے کی رغبت دی۔
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपके पास खजूरों के थाल आए कुछ। उम्मुल मोमिनीन ने हदिया कबूल किया। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था, दिन का वक्त था, हदिया कबूल किया। हदिया कबूल करने के बाद अफ्तार से पहले आपने वो खाल मदीना मुनव्वरा में तकसीम करवा दिए। तो किसी ने, खादिमा ने अर्ज़ की कि तमाम खजूर तकसीम हो गई, मैंने चंद खजूरें सिर्फ आपके लिए रख ली हैं। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मदीने में अभी जितनी तुम लोगों ने तकसीम किए हैं ये जाके ये भी उनमें तकसीम कर दो, इसलिए कि अल्लाह के बंदे इन खजूरों को तनावुल करें, मैं इस पर राज़ी हूँ। अल्लाह अकबर, क्या वो जो अपने हिस्से का जो हदिया था वो भी आपने मदीना मुनव्वरा में तकसीम फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या हमारे दीन के अंदर मखलूक खुदा से हुस्न सुलूक, इसकी बड़ी अहमियत है। यानी आप ये देखें ना, कुरान हकीम जब हम खोलते हैं, पहली सूरत की पहली आयत वो ये कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर हम्द अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह जो आलमीन का पालने वाला है। जी, यानी यहाँ पर अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है कि हम लोगों को पालते हैं, पालने वाला वो अल्लाह। तो यहाँ पर एक मफहूम इसके बातिन में मौजूद है। एक तो ये कि अल्लाह है जो तमाम आलमीन को पाल रहा है। दूसरा मफहूम इसके अंदर ये मौजूद है कि ऐ बंदो, तुम ये समझो कि तुम उसके बंदे हो जो अपने पराए सबको पालता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मखलूक में नाफरमान भी हैं, हुक्म अदूली करने वाले भी हैं, अल्लाह के बागी भी हैं, लेकिन वो अपने नेक बंदों को पालता है, बुरों को भी पालता है। वो सबको बिला तफरीक पालता है, बिला तखसीस पालता है। जी। तो पहली आयत ने जानी मुतवज्जे किया कि तुम उस अल्लाह के बंदे हो। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारा रब क्योंकि पालता है तो तुम अपने अंदर भी ये सिफत पैदा करो कि तुम मखलूक के साथ हुस्न सुलूक करने वाले बन जाओ। हदीस मुबारक है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान तो वो है जो इंसानों के लिए बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। जिस तरीके से सूरह हुजरात में एक मयार दिया गया और वही मयार तकवा जो रमज़ानुल मुबारक का मकसद भी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से साहिब तकरीम वो है जो साहिब तकवा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तकवा रखते हो, खौफ खुदा रखते हो तो तुम अल्लाह के नज़दीक इज्जतदार हो। रमज़ानुल मुबारक का मकसद बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि इस रोज़े की रियाजत का मकसद यह है कि तुम साहिब तकवा बन जाओ। तकवा इबादत ऐसी जुज़ वक्ती इबादत नहीं, आप नमाज अदा करके तो कह सकते हैं कि भाई मैंने तकबीर तहरीमा से एक अमल शुरू किया, सलाम फेर कर एक अमल मुकम्मल हुआ, ये एक अमल की तकमील हो गई। तकवा ऐसी इबादत नहीं है जिसको कोई आदमी कहे कि मैंने इस वक्त शुरू किया और इस वक्त मुकम्मल कर लिया। इन तमाम इबादतों के पीछे जो फ़लसफ़ा है, जो कैफियत है, इन इबादत के पीछे जो रूह है, वो तकवा है। यानी तकवा एक जुज़ वक्ती नहीं, कुल वक्ती अमल है। तकवा एक ऐसा अमल नहीं जिसको जिस्म से अदा किया जाए, बल्कि तकवा एक कैफियत है जिसको महसूस किया जाए। और वो कैफियत तभी महसूस हो सकती है जब इंसान रोज़े की भूख में ये महसूस करे कि मैं तो एक वक्ती अमल से गुजर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये मुस्तकिल एक अमल है। जी, मुस्तकिल एक अमल है। आज हम उन लोगों के लिए ये अपील कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा एक माशरे का दुख है, वो लोग कि जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन उनके पास सहर के इंतज़ाम नहीं। जी, रोज़ा रखते हैं लेकिन हमारे रोज़े की तकमील तो अफ्तार से हो जाती है, खूबसूरत दस्तरख्वान से हो जाती है, लेकिन हमारे कितने मुसलमान भाई ऐसे हैं जो अफ्तार का एहतमाम करने के भी मुआशी तौर पर काबिल ना रहे। तो इसलिए आलमी बरादरी से, हम तमाम मुसलमानों से, कि आक़ा दो जहाँ का फरमान है कि मुसलमान तो एक दीवार की ईंटों की मानिंद हैं।
ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دے رہی ہوتی ہے، جی قوت دے رہی ہوتی ہے، پھر جا کے ایک دیوار بنتی ہے۔ واہ تو واہ، یہ امت دیوار میں اینٹوں کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اب اس سبحان میں اللہ۔ کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی افریقہ میں رہتا ہو، کوئی دنیا میں کہیں رہتا ہو، اسلام میں جو قوم ہے زمینی خطے سے نہیں بنتی بلکہ نظریے سے بنتی ہے، دین سے بنتی ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے یہ اپیل کرتے ہیں، جی ہاں، بے شک۔ اور ہمارے ڈونرز نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا، اس لیے کہ جی ہاں، اگر مایوس کیا ہوتا تو ہم آج یہ ٹیلی فون نہ کر رہے ماشاءاللہ ہوتے۔ ایک دہائی سے زائد جی، عرصہ ہو چکا ہے، ماشاءاللہ کم و بیش 12 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اور اس میں ہر دفعہ پچھلے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 125 افراد کے لیے افطار کا اہتمام پچھلے سالوں تک کیا جاتا رہا۔ اس سال ماشاءاللہ ہم 300 افراد کی افطاری کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ .300 ہی ہمارا ٹارگٹ ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری سرو کی جا سکے، یہ احساس ٹرسٹ کا ایم ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ وہ ادارہ ہے کہ جہاں ہر چیز کا ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، جہاں پر ہماری پروفیشنل ٹیم مکمل طور پر اپنی خدمات کو پیش کر رہی ہے، ہر اعتبار سے ہر نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، اور علماء اکرام ہماری بھرپور اس حوالے سے مدد و معاونت کرتے ہیں اور اپنی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کے ڈونیشنز آپ جس مد میں پیش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ہمارے نمائندگان، ہمارے علماء اکرام کی زیر نگرانی ان تمام تر آپ کے جو ڈونیشنز ہیں ان کو اسی مد میں سبمٹ کرتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ فطرہ دے رہے ہیں، آپ افطار کے لیے اپنی رقومات کو پیش کر رہے ہیں، یا آپ پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے اپنی رقم کو پیش کر رہے ہیں، مساجد کی تعمیر کے لیے وغیرہ دیگر مختلف شعبہ جات ہیں، اور احساس ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ اور احساس کا کردار کیا ہے، تو میں اس ایک مقولے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خواجہ چوں بیلے بدست بندہ داد، بے زباں معلوم شد او را مراد۔ یعنی جب آقا غلام کے ہاتھ میں بیلچہ تھما دیتا ہے تو پھر اسے یہ بتایا نہیں جاتا کہ اس بیلچے سے کیا کام لینا ہے، بلکہ غلام جانتا ہے کہ اب اسے مزدوری کرنی ہے۔ تو احساس ٹرسٹ بھی خود کو ایک مزدور کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو اور خود کو درمیان میں رکھتے ہوئے ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے آپ کی رقم کو لے کر ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے مصروف عمل ہو جاتا ہے کہ جو در حقیقت آپ کے ان ڈونیشنز کے حقدار ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، وسعتوں کا نزول اپنے بندوں پر خوب فرماتا ہے، بہت زیادہ فرماتا ہے۔ 70 گنا اللہ رب العالمین نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ رب کریم جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو اب بندوں کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم الخلق عیال اللہ کے اس فلسفے کو سمجھتے ہوئے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اپنا کردار ادا کریں۔ اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، یقین جانیے خود وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، خود کو پیش کرتا ہے، مالی مدد کو پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اس کی تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کھانا کھلانے والے کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص پر کہ جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اللہ کے فرشتے اس شخص پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ اس وقت آپ سے بالخصوص افطار کے حوالے سے درخواست کر رہا ہے، اور حجاز مقدس میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے،
تو حجاز مقدس اور ملحقہ دیگر ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس وقت ہم ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ پاکستان میں رہنے والے، پاکستان کے طول و عرض میں رہنے بسنے والے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی رمضان المبارک کے اس موقع پر ضرور یاد رکھیے، اور ان کے لیے افطاری کا باوقار اہتمام جو کہ احساس ٹرسٹ کر رہا ہے، اس میں احساس کا ساتھ دیجئے۔ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور $240 ہمیں ریکوائرڈ ہے، اور یقین جانیے کہ یہ ایک بڑا اماؤنٹ نہیں ہے۔ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں، آباد ہیں، وہاں پر یہ ایک نارمل اماؤنٹ ہے، ایسا اماؤنٹ ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاں بچوں کو ایز اے پاکٹ منی پرووائڈ کرتے ہوں، لیکن پاکستان میں اس اماؤنٹ کی بڑی ورتھ ہے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ 300 افراد یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائے رمضان تک افطاری کی سعادت حاصل کریں گے۔ جسٹ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز ہمیں ریکوائرڈ ہے، اور $240 آپ ہمیں اگر اس حوالے سے دیتے ہیں تو یہ ایک بہترین کار ثواب ہوگا اور بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی مخلوق کی کفالت کرنا، اور کسی مسلمان کے پیٹ میں لقمہ تر پہنچ جائے اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ آپ بن جائیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کس قدر مہربان ہوں گے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہم ان نیکیوں کا کہ جو آپ کو عطا ہوں گی اس کا اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم آج اس نشست خاص میں مہمانوں کی جانب بڑھتا ہوں، اور دو شناخواں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محمد انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم صاحب۔ کلام شامل کرتے ہیں آپ کی آواز میں، بسم اللہ۔ الحمدللہ شریفین کے دروازے کھل چکے ہیں جی ماشاءاللہ، اور لوگ جوق در جوق وہاں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد حرم مکہ اور حرم مدینہ کی حاضری ہمیں بھی جلد جلد عطا فرمائے۔ حاضری مدینہ کے حوالے سے کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے
नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। कि ये चक्की सईदा की चल रही है, ये चक्की सईदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा। दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सबको माह रमज़ानुल मुबारक में अपना और अपने हबीब का दर्द देखने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े रसूल पर हाजिर होकर हमें सलातो सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए रब्बे करीम। जिस जिस के दिल में ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी बारगाह में, अपने महबूब करीम की बारगाह में पहुँचने का शरफ़ अता फरमाए। रब्बे करीम इस माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के सदक़े हमारी इस दिली ख्वाहिश और आरज़ू को कबूल मकबूल फरमाए। और मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अलहाज सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब ने मदीने की हाज़िरी के हवाले से ही अपने ख़याल को कलमबंद किया और कहा कि आज कल परसों कभी हो जाएगी, आज कल परसों कभी हो जाएगी, एक न एक दिन हाज़िरी हो जाएगी, एक न एक दिन हाज़िरी हो जाएगी। गैसुओं से अब्र रहमत छाएगा, गैसुओं से अब्र रहमत छाएगा, वो हंसेंगे रोशनी हो जाएगी, वो हंसेंगे रोशनी हो जाएगी। और मर के ही उठूंगा अर्ज़े पाक से, मर के ही उठूंगा अर्ज़े पाक से। अरे हाज़िरी भी दायमी हो जाएगी, हाज़िरी भी दायमी हो जाएगी। और कह रहे हो नात सोचो तो सभी, कह रहे हो नात सोचो तो सभी, तुमसे क्या
मदहे नबी हो जाएगी। कह रहे हो नात सोचो तो सभी, तुमसे क्या मदहे नबी हो जाएगी, आज कल परसों कभी हो जाएगी। और अनवर इब्राहिम साहब, अशफाक इब्राहिम साहब ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में भी अशार पेश फरमाए। तो मैं इफ्तिखार आरिफ साहब का लिखा हुआ एक कता यहाँ पेश करना चाहता हूँ और अपनी अकीदत की तर्जुमानी करना चाहता हूँ। कह रहा हूँ कि हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठा हूँ, मदीने जाके दरे सैयदा पे बैठा हूँ, कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए, कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए, हरम की खाक से चेहरे को जगमगाते हुए, दुरूद पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।